السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ واچ محمد نواز کے ساتھ۔ جنگ کے شعلے اور بدلتی ہوئی دنیا۔ ناظرین، کیا صدر ٹرمپ کی ایک غلطی پوری دنیا کو لے ڈوبے گی؟ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ایک بڑی بغاوت نے جنم لے لیا ہے اور اس جنگ کے اثرات اب آپ کے باورچی خانے تک بھی پہنچ چکے ہیں۔ آئیں تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ دنیا اس وقت کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ کی، جہاں اس وقت حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ عوامی سیلاب نیو یارک سے لے کے سان فرانسسکو تک لاکھوں امریکی سڑکوں پر ہیں اور ٹرمپ حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ ایران کے ساتھ یہ جنگ فوراً بند کی جائے۔ ایپسٹین فائل کا گندا اسکینڈل۔ امریکی مظاہرین کا الزام ہے کہ ٹرمپ نے یہ جنگ صرف اس لیے شروع کی ہے تاکہ ایپسٹین فائل میں چھپے اپنے اور دیگر طاقتور لوگوں کے گناہوں کو چھپایا جا سکے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بمباری سے سچ نہیں چھپایا جا سکتا۔ سینیٹر کا اعتراف ہے۔ خود امریکی سینیٹر کوری بوکر نے دی میٹ دی پریس میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ اس جنگ میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں اور ایران پہلے سے زیادہ طاقتور اور متحد ہو کر سامنے آیا ہے۔ امریکہ میں ہونے والی اس ہلچل کا اثر پوری دنیا پہ پڑ رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق بھارت کا بحران۔ ایران سے گیس نہ ملنے کی وجہ سے بھارت میں گیس کی اتنی قلت ہو گئی کہ وہاں کے ہوٹلوں سے مشہور کھانے غائب ہو چکے ہیں اور فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ آسٹریلیا اور آٹا کھاد کی قیمتیں بڑھنے سے آسٹریلوی کسانوں نے گندم اگانا کم کر دی ہے، جس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں آٹا مہنگا ہونے والا ہے۔ بجلی اور ایندھن کی بچت۔ جنوبی کوریا میں لوگوں کو کم نہانے، تھائی لینڈ میں اے سی بند رکھنے اور سری لنکا میں بدھ کے روز چھٹی کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے تاکہ بجلی بچائی جا سکے۔ امریکہ میں پیٹرول کی لائنیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ خود امریکہ کے اندر، خاص طور پر ٹیکساس میں پیٹرول پمپوں پر لمبی قطاریں لگ گئی ہیں اور لوگ مہنگائی کے ڈر سے تیل کے ذخیرے کر رہے ہیں۔ جنگ کے میدان سے آنے والی خبریں بھی انتہائی پریشان کن ہیں۔ سزائے موت کا قانون۔ نیتن یاہو نے اسرائیل کی پارلیمنٹ میں جا کر فلسطینی قیدیوں کو سزائے موت دینے کا حق میں ووٹ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے، جو جلتی پہ تیل کا کام کرے گا۔ لبنان حملے۔ اسرائیلی طیارے جنوبی لبنان کے قصبے حناویہ میں شدید بمباری کی ہے، جس سے عام شہریوں کا جانی نقصان ہوا ہے۔ اصفہان کے پارک پر حملہ۔ ادھر ایران میں امریکی اور اسرائیلی طیارے نے ایک بچوں کے پارک کو نشانہ بنایا، جس نے ثابت کر دیا کہ اب دشمن سویلین علاقوں کو بھی نہیں بخش رہا۔ لیکن کیا ایران خاموش رہے گا؟ بالکل نہیں۔ 28 مارچ کی 28 راتوں سے عوامی طاقت۔ ایران کے ہر بڑے شہر میں مسلسل 28ویں رات بھی لاکھوں کا ہجوم سڑکوں پر ہے، جو اپنی فوج اور نئے سپریم لیڈر کی حمایت کر رہا ہے۔ حزب اللہ کی کارروائی۔ حزب اللہ کے ڈرونز اور میزائلوں نے اسرائیل کی فوجیوں کو شدید زخمی کر دیا ہے، جس سے قابض فوج میں خوف پھیل گیا ہے۔ ایران کا عرب دنیا کو مشورہ۔ ایرانی سیاستدان۔ ایران کا دنیا کو مشورہ۔ ایرانی سیاستدان حسام الدین آشنا نے عرب ملکوں سے کہا ہے کہ غیروں کے پیر چومنے سے بہتر ہے کہ اپنے ایرانی بھائیوں سے ہاتھ ملاؤ۔ اور آخر میں سب سے اہم بات، کویت کے پانی صاف کرنے والے پلانٹ پر ہونے والا حملہ۔ اسرائیل نے اس کا الزام ایران پر لگایا تھا، لیکن ایران کے خاتم الانبیاء IRGC ہیڈ کوارٹر نے اسے اسرائیل کی ایک جھوٹی سازش قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے خود یہ دھماکہ کیا ہے تاکہ